قرآن مجید کا سورہ نمبر 35 سورہ فاطر۔ سورہ فاطر کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 35 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 43 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورہ کا نام اس کی پہلی آیت کی وجہ سے فاطر ہے، اور فاطر عربی میں خالق کو کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالی کے اسما میں سے ہے۔ آیت نمبر 13 کا تعلق ان بتوں سے ہے جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارا جاتا تھا کہ وہ گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے اور لاچار و بے کس ہیں۔ آیت نمبر 32 میں وارثان کتاب کا ذکر ہے، اور روایات کے مطابق قرآن مجید کے وارث ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں، جو خدا کے منتخب بندے ہیں۔ آیت نمبر 45 میں اللہ کا اپنے بندوں پر مہربان ہونے کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر ان کے اعمال کو دیکھ کر وہ سزا دیتا تو شاید کوئی بھی اس کے عذاب سے نہ بچ پاتا۔ جو شخص تقرب خداوندی کے ارادے سے اس سورے کی تلاوت کرے گا، اس کے بارے میں قیامت کے دن بہشت کے 8 دروازے فریاد کریں گے کہ ہم سے گزر کر جنت میں جائے، لیکن وہ جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ على كل شيء قدیر۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے، جن کے 2 3 اور 4 پر بازو ہیں۔ وہ اپنی مخلوق کی خلقت میں جب چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ اور اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا جو دروازہ کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جسے وہ بند کر دے اسے اس اللہ کے بعد کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ وہ زبردست اور بڑا حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنا تؤفکون۔ اے لوگو، اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر جھٹلائے گئے، اور تمام معاملات کی بازگشت خدا ہی کی طرف ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا
ولا يغرنكم بالله الغرور۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، خیال رکھنا زندگانی دنیا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ ہی بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ دوستیوں میں سے ہو جائیں۔ الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون۔ بھلا وہ شخص جس کا برا عمل اس کی نگاہ میں خوش نما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگے، کیا وہ ایک مومن صالح کی مانند ہو سکتا ہے؟ یا کیا اس کی اصلاح کی کوئی امید ہو سکتی ہے؟ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ پس ان بدبختوں کے بارے میں افسوس کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان نہ چلی جائے۔ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں یقیناً اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور۔ اور اللہ ہی وہ قادر ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو حرکت میں لاتی اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک مردہ اجاڑ شہر کی طرف لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ اجاڑ ہونے کے بعد زندہ سرسبز کر دیتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن لوگوں کا جی اٹھنا ہوگا۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور۔ جو کوئی عزت کا طلبگار ہے تو وہ سمجھ لے کہ ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے، لہذا وہ خدا سے طلب کرے۔ اچھے اور پاکیزہ کلام اس کی طرف بلند ہوتے ہیں اور نیک عمل انہیں بلند کرتا ہے، یا اللہ نیک عمل کو بلند کرتا ہے۔ اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف برائیوں کے منصوبے بناتے ہیں، بری تدبیریں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر و فریب آخرکار نیست و نابود ہو جائے گا۔ والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ اور اللہ ہی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑا جوڑا نر و مادہ بنا دیا، اور کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور بچہ نہیں جنتی مگر اس اللہ کے علم سے، اور نہ کسی شخص کی عمر میں زیادتی ہوتی ہے
اور نہ کمی ہوتی ہے، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب لوح محفوظ میں موجود ہے، اور یقیناً یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اور پانی کے دونوں ذخیرے برابر نہیں ہیں، یہ ایک میٹھا پیاس بجھانے والا ہے اور پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری اور کڑوا ہے، اور تم ہر ایک سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور برآمد کر کے پہنتے ہو، اور تم اس کی کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ پانی کو چیرتی پھاڑتی چلی جاتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل رزق تلاش کرو اور تاکہ شکر گزار بنو۔ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير۔ وہ رات کو دن کے اندر اور دن کو رات کے اندر داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنی مقررہ میعاد تک رواں دواں ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، اسی کی حکومت ہے، اور اسے چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے، اور اگر بالفرض سنے بھی تو وہ تمہاری التجا کو قبول نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے، اس سے بیزاری کا اعلان کریں گے، اور خدائے خبیر کی طرح تمہیں اور کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ہی بے نیاز ہے جو قابل تعریف ہے۔ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد۔ وہ اگر چاہے تو تم سب کو عدم آباد کی طرف لے جائے اور تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذلك على الله بعزيز۔ اور ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا گناہگار کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بھاری بوجھ والا اس کے اٹھانے کے لیے کسی کو بلائے گا تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جائے گا، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو بے دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، اور جو باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں، اور جو گناہوں سے پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پاک باز رہتا ہے۔ آخر کار اللہ کی طرف سب کی بازگشت ہے۔
وما يستوي الأعمى والبصير اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، ولا الظلمات ولا النور اور نہ اندھیرا کفر اور اجالا ایمان برابر ہے، ولا الظل ولا الحرور اور نہ ہی ٹھنڈا سایہ بہشت اور تیز دھوپ جہنم برابر ہے، وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور اور نہ ہی زندہ مومنین اور مردہ کافرین برابر ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کفار مردوں کی طرح قبروں میں دفن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نہیں سنا سکتے۔ إن أنت إلا نذير آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بشیر و نذیر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، ان سے پہلے والے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلے ہوئے نشان، معجزے اور آسمانی صحیفے اور روشن واضح ہدایت دینے والی کتابیں لے کر آئے تھے۔ ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا، دیکھو میری سزا کیسی سخت تھی۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے، اور اسی طرح پہاڑوں میں بھی مختلف رنگوں کی گھاٹیاں ہیں، کوئی سفید اور کوئی سرخ اور بعض حصے گہرے سیاہ۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ اور انسانوں، چلنے پھرنے والے جانوروں اور چوپایوں میں بھی اسی طرح مختلف رنگ پائے جاتے ہیں، اور اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ غالب ہے اور بڑا بخشنے والا ہے۔ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ بے شک جو لوگ کما حق کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں تباہی خسارہ نہیں۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ تاکہ وہ اللہ
انہیں پورا پورا اجر عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے اور زیادہ دے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير۔ اور جو کتاب ہم نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجی ہے وہ برحق ہے اور اپنے سے پہلی والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر اور بڑا دیکھنے والا نگران ہے۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ پھر ہم نے اس کا وارث ان کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کر لیا ہے، بس ان بندوں میں سے بعض تو اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض معتدل ہیں اور بعض اللہ کے اذن اور اس کی توفیق سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، یہی تو بہت بڑا فضل ہے۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ ان کا صلہ سدا بہار بہشت ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور۔ اور وہ بطور شکرانہ نعمت کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور اس کا شکر ہے جس نے ہم سے رنج و غم دور کر دیا ہے، بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، جس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایسی دائمی قیامت کی جگہ پر اتارا ہے جہاں نہ کوئی زحمت ہوتی ہے اور نہ ہی تھکن محسوس ہوتی ہے۔ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، وہاں نہ ان کی موت کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں اور نہ ہی ان کے لیے عذاب جہنم میں کوئی کمی کی جائے گی، ہم اسی طرح ہر ناشکرے کو سزا دیتے ہیں۔ وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ اور وہ دوزخی اس میں چیخیں چلائیں گے، اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال اور دار دنیا میں بھیج تاکہ ہم نیک عمل کریں، ایسے نہیں جیسے پہلے کرتے تھے۔ ارشاد قدرت ہوگا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت قبول کرنے والا نصیحت قبول کر سکتا تھا، اور علاوہ بری تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ اب اپنے کیے کا مزہ چکھو، آج ظالموں کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے، یقیناً وہ دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره
ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا۔ وہ وہی ہے جس نے تمہیں گزشتہ لوگوں کا جانشین بنایا، سو جو کوئی کفر کرے گا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کافروں کا کفر ان کے پروردگار کے ہاں سوائے قہر و غضب الہی کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا، اور کافروں کا کفر صرف ان کے خسارے اور گھاٹے میں اضافہ کرتا ہے۔ قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اے مشرکو، کیا تم نے کبھی اپنے خود ساختہ شریکوں کو دیکھا بھی ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا ان کی آسمانوں میں شرکت ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی بنا پر اپنے شرک کے جواز کی کوئی سند رکھتے ہوں؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ ظالم لوگ ایک دوسرے سے محض پرفریب وعدے کرتے ہیں۔ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا۔ بے شک اللہ اپنی قدرت کاملہ سے آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں، اور اگر وہ بالفرض ہٹ جائیں تو اس کے سوا انہیں کون تھام سکتا ہے؟ بے شک وہ اللہ بڑا بردبار اور بڑا بخشنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اور یہ لوگ کفار مکہ بڑی سخت قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر آیا تو وہ ہر ایک قوم سے بڑھ کر ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے، لیکن جب ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا تو اس کی آمد نے ان کی نفرت زمین میں سرکشی کرنے اور بری سازشیں کرنے میں اضافہ ہی کیا۔ استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا۔ حالانکہ بری سازشیں تو اس کو گھیرتی ہیں جو بری سازش کرتا ہے، سو کیا اب یہ لوگ پہلے والے لوگوں کے ساتھ خدا کے طریقہ کار کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہو؟ تم خدا کے دستور طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے کہ مقررہ قاعدے سے پھر جائے۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے والے لوگوں کا انجام کیا ہوا تھا؟ حالانکہ وہ قوت و طاقت میں ان سے بڑے ہوئے تھے۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کو عاجز بے بس کر سکے۔ وہ بڑا جاننے والا، بڑا قدرت رکھنے والا ہے۔
ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا۔ اور اگر خدا لوگوں کو ان کے برے اعمال کی پاداش میں جلدی مواخذہ کرتا پکڑتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑتا، لیکن ان کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے، تو جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا نگراں ہے۔